آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد قوم کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں میں تھے، مگر یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم میں تھا۔ آپ کو جنات، ہوا، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جنوں انس، جانور اور پرندے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے اور وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ ایک قیمتی تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر لال رنگ کے ہیرے، جواہرات اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے میرا خط پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد سنو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان نے خط روانہ کیا۔ وہ کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ اس کے دربار میں اس وقت تقریباً 300 افراد بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ خط سے کوئی خدا کا پیغمبر لگتا ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر اسے تحفہ قبول کیا تو اسے جنگ کروں گی کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ گفتگو سنتا رہا اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ سارے داخلی راستوں پر سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب و غریب جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے متعین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، غلام، کنیزیں اور ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو، اور اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم لشکر لے کر آئیں گے۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ خبر ملی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، اور انہوں نے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا،
کون ہے تم میں سے جو ملکہ کے متی ہو کر آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں اس کو لا سکتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس پایا دیکھا۔ حضرت سلیمان نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے اور خاص بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی کے مختلف قسم کے آبی جانور ہوں۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ لہذا بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو لہریں مارتا ہو سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔